اور دوسری بات یہ ہے اس میں، یہ ہماری 2-3 ویڈیو بنیں گی اس پہ، امی کا معنی جو نا لوگ غلط کرتے ہیں. یعنی امی کا نعوذ باللہ معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہے نا وہ ان پڑھ ہی رہے گا. نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو تمام پہلے انبیاء کے علوم دیے گئے، پورا قرآن آیا، احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اس کو پڑھ کے لوگ مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، علماء، صلحاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، کیا کیا بن جاتے ہیں، وہ نبی اور رسول بن جاتے ہیں، اور جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے بھی بن جاتے ہیں اسی کلام اللہ کو پڑھ کے. تو اور وہ نبی خود نعوذ باللہ ان پڑھ رہے گا. ایسی نہیں بات ہے. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں صرف کہ جس وقت ہم نے ان پر قرآن نازل کیا یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تم اس کو جانتے ہو، 40 سال تمہارے میں رہے یہ، اور یہ وجہ نہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے وفات تک نہیں جانتے رہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھنا جان لگا، حضرت علی کو نبی پاک نے فرمایا کہ یار یہ رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی کہنے کہ میں نہیں کٹنا، آگے اللہ کے رسول ہیں، ہم کیوں کاٹیں گے، اپنا عقل کا علاج کریں، میں نہیں کاٹوں گا. تو پھر نبی پاک نے خود اس کو ختم کر کے محمد بن عبداللہ آپ نے خود لکھا تھا. اگر آپ کو نہیں لکھنا ہے تو آپ نے کیسے لکھ لیا؟ اب چونکہ آپ کے لکھنے کی پریکٹس نہیں تھی اس لیے بس سلو لکھا، اتنا صاف نہیں لکھا، کیونکہ یہ بھی ایک پریکٹس ہوتی ہے نا. آپ مشق جتنی اچھی طریقے سے کرتے جائیں تو بندہ کر لیتا ہے. تو 40 سال تک آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا، آپ کا کوئی استاد کائنات میں نہیں ہے. یہ مطلب ہے امی کا. یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ آپ کو بعد میں بھی آیا ہی نہیں. اللہ نے تربیت جس کی، یعنی عام نبی پاک نے جن کی تربیت کی وہ پوری دنیا میں ستارے بن گئے، وہ ہدایت کے ستارے بن گئے، ہدایت کے منار اور ہدایت کے پہاڑ بن گئے. وہ علم و ہدایت کے وہ چراغ بن گئے، اور خود نعوذ باللہ ون پڑھ ہی رہیں گے. ایسے تو نہیں ہوتا. قرآن نے بے شمار دفعہ کہا ہے کہ نبی پاک کو بہت سارے علوم دیے گئے، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو علوم تمام فرشتوں، تمام جنات، تمام مخلوقات، تمام انبیاء کے علوم ایک طرف. ہمارے نبی کو جتنے علوم اللہ نے دیے ہیں، ہمارے نبی کے علوم کا ایک قطرہ ساری کائنات کے علوم سے حاوی ہے. یعنی تمام کائنات کو جو علوم، جو بھی معلومات دی گئیں اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، احکامات خداوندی کے بارے میں، تفسیر، حدیث، اسلام، دین کی جو بھی معلومات ہیں، اسرار و معارف کائنات اور مخلوقات کے جو ہیں، ان میں تمام کائنات کو جو علم دیے گئے نا، وہ سمجھیں نبی علیہ السلام جو سمندر ہے نا علم کا دریا ہے، اس دریا میں ایک سوئی کا ناکہ ہوتا ہے نا، اس ناکے کے برابر بھی تمام کے علوم اور معارف اور اسرار نہیں بن سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو وہ اتنے بڑے بڑے جو گزرے، افلاطون، ارسطو، ہاں فیلڈ آپ کی شریعت تھی، دین تھی، اللہ کی صفات، اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت، احکام خداوندی، کائنات کے معارف، اسرار، رموز، ان کی تہ میں جانا، سوچنا، سمجھنا، یہ آپ کا ہے. جیسے سائنسدان ہے وہ کائنات کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر حضرات انسان کی باڈی کو کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، انجینئر حضرات کائنات میں کسی اور طریقے سے غور کرتے ہیں. تو نبی کی سبجیکٹ اور آپ کا شعبہ اور ہے، اور تمام شعبوں کی معلومات لگاؤ، ان کے اسرار و معارف اکٹھے کرو تو نبی پاک کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے اللہ کے مقرب رسول نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو وہ معلومات ہیں جو خدا نے معلومات دی ہیں، وہ کسی غیر نبی کو آج تک نہیں ہوئی، اور جب تک نبی پاک نے نہیں بتائی کسی کو ہو نہیں سکتی تھی. جتنی معلومات اللہ کے بارے میں نبی نے بتائی کسی اور نبی نے بتائی تو نبی کو معلوم ہوئی تو نبی نے آگے بتائی نا. تو یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے، وہ امی کا معنی ہے لغوی طور پر لغتاً کہ جو ان پڑھ ہو اسے امی کہتے ہیں.
اب یہ نہیں کہ امی ہونا نبی پاک کا ساتھ وصف ایسے رہا جیسے رسول ہے، جیسے نبی ہے. تو یعنی جس وقت وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو پورا عرب بھی امی تھا. وہ الذی بعث فی الامیین، کہ ان پڑھوں میں آپ کو بنا کے بھیجا اور ان پڑھ کو ہی بھیجا، تاکہ ان ان پڑھوں کو بھی، کیونکہ اب انجینئر ڈاکٹر ہوتے تو وہ بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی سائنسی طور پہ میں کوئی ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤ، یہی ہوتا نا. تو اب جاہل لوگ ہوتے ہیں، یعنی جاہل سے یہاں جہالت ہی ترجمہ کریں، کیونکہ جاہل ہم اس معنی میں نہیں کہہ رہے جیسے ابو جہل ابو لہب جاہل تھا. ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ چیز کا نہیں پتہ، یعنی لکھنا پڑھنا جس کو نہیں آتا اس کو بھی جاہل کہتے ہیں، یا سمجھیں عامی بندہ کہہ لیں. اب اس کا کیا مطلب ترجمہ کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے جو مناسب ہو. میرے پاس تو ایسا لفظ نہیں ہے، کیونکہ امی بھی آپ کے لیے مناسب لفظ نہیں ہے، عامی بھی لفظ مناسب نہیں، جاہل تو ویسے ہی بہت گستاخانہ لفظ بن گیا. یعنی آپ بس اتنا ہی رکھیں آپ کو جو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور وہ پڑھنا لکھنا اس وقت نہیں آتا جب وہی نازل ہوئی، جب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی ہماری طرح کا اس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تو یہ کیسے. جیسے دیکھیے اب حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گواہی اس حالت میں دی جس وقت تک بچے نہیں بولتے. حضرت یوسف کی گواہی اس ایسے بچے نے دی کہ عام طور پہ وہ اس عمر میں نہیں بولتے، بچہ بالکل سال 2 سال کا، مہینے کا، یا کیا بولتے ہیں کوئی ہفتے کا ہو، اگر ہفتے کا خصوصاً بچہ ہو تو وہ بول سکتا ہے. اگر وہ بول کے کسی بات کو کی نشاندہی کر رہا تو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندہ جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے یہ عام ہستی نہیں ہے. جیسے یوسف کے بارے میں گواہی دی یا حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کے بارے میں گواہی دی، تو وہاں سے ہی اللہ نے دلیل دی نبوت کی، رسالت کی، حقانیت کی، سچ کی، حضرت مریم کی پاک دامنی کی اور حضرت یوسف کی پاک دامنی کی، کہ اگر یہ کوئی جال ساز ہوتا، واقعی 2 نمبر نعوذ باللہ ہوتا، اس نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہوتا حضرت یوسف نے یا حضرت بی بی مریم نے، نعوذ باللہ علیہ باللہ، تو پھر یہ اتنا چھوٹا بچہ جو بول ہی نہیں سکتا یہ کیسے بول رہا ہے؟ اس بولنے کا مطلب اس کے پیچھے کوئی روحانی طاقت ہے، یعنی وہ خدا ہے. وہ جو وہ خدا ہے تو وہ خدا ہی نبی بناتا ہے. اب یہ دلیل آ گئی نا، جب ایک دفعہ بندے کا ذہن کھل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روحانی طاقت ہے کہ عام انسان نہیں کر سکتا. دیکھو اب میرے لیے کوئی بچہ نہیں بولے گا، کسی کے لیے بھی نہیں بولتا، اب خاص کسی کے لیے بولا کیوں بول رہا ہے، اس کے حق میں گواہی کیسے دے رہا ہے اس عمر میں نہیں. تو اسی طرح نبی علیہ السلام کو انہیں، کیونکہ اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں اس میں ہے، اس میں ہر بندہ سمجھ جاتا ہے. اب وہ جو لوگ ان پڑھ تھے جنہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، ان میں سے ہی ایک شخص کہتا ہے کہ وہ باتیں سناتا ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں جان سکتے، جو پڑھے لکھے نہیں لکھ سکتے، پڑھے لکھے وہ نہیں سنا سکتے، پڑھے لکھے وہ نہیں بتا سکتے، پڑھے لکھے وہ نہیں سکھا سکتے، تو وہ یہ کر رہا ہے تو یقینی طور پہ پتہ چلا بھائی یہ نبی ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. کیونکہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم اس سے زیادہ امیر ہیں، ہم اس سے زیادہ باشعور ہیں، ہم اس سے زیادہ جناب علی عوام میں بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، ہم زیادہ جہاں دیدہ ہے. اگر یہ اتنی معلومات رکھتا ہے تو ہمیں تو زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمیں وہ معلومات نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہیں، نہ ہو سکیں گی، کیونکہ اس سے پیچھے کوئی روحانی طاقت ہے. یہ دلیل ہے نبوت کی، صداقت کی، حقانیت کی. تو یہ لنسفان بھی دلیل ہے کہ اگر یہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنایا ہوتا، عربیوں سے سیکھ کے بنایا ہوتا، کوئی ٹیچر ہوتا، کوئی استاد ہوتا، تو آپ اسی گرامر کی انداز میں بناتے جو یہ سکھاتے ہیں عربی لوگ، اور آپ نے اس انداز اس صورت میں نہیں لکھا نہ سکھایا. تو اس کا پتہ چلا، اور یہ وہ انداز ہے کہ جو انسان کے بس کی لنسفان کو لکھنا، لنسفان کو لکھنا، اس کا تلفظ کرنا، یہ توقیفی ہے، یہ انسان کے بس کی بات ہے. کیونکہ تمام کی تمام عربی گرامر ادھر آ کے ہیچ ہو جاتی ہے، اس کا جواب ہی نہیں دے سکتی کہ لنسفان کا تلفظ کیسے کریں گرامر کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے. اس کا قرآن کہتے ہیں بلسان عربی مبین، قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. تو اب یہ دہریے سوال کرتے ہیں بھائی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تو یہ تو عربی گرامر کے لحاظ سے ہے ہی نہیں، عربی لوگ اسے لکھتے بھی اس طرح نہیں، بول بھی ایسے نہیں سکتے.
تو اس کا جواب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک پہ اور کچھ نازل ہوا تھا، وہ گرامر کے لحاظ سے جو عربی کہتے ہیں ویسے نازل ہوا تھا، اور نبی پاک کو خبر نہیں ہوئی اور ویسے ہی وہ لکھتے چلے گئے. آپ اتنے بے خبر تھے، آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ آپ چیک بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ مکمل چیک کر سکتے تھے، آپ کو مکمل اختیار بھی تھا اور پورا آپ کو سلیقہ بھی تھا کیسے کرنا ہے. جب صحابہ کرام لکھ لیتے تھے، ذہن میں رکھیں، جتنے بھی کاتبین وحی ہیں وہ لکھنے کے بعد نبی پاک کو پڑھ کر بھی سناتے تھے اور لکھا ہوا بھی دکھاتے تھے. آپ لکھے ہوئے کی بھی توثیق کرتے تھے اور جو وہ لکھوایا اور جو تلفظ کیا تو اس کی بھی توثیق صحابہ کرام کو کرتے تھے. علم قرات یہیں سے بنا ہے کہ اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، ایسے بھی پڑھنا ہے، ایسے بھی پڑھنا ہے، ایسے بھی لکھنا ہے، ایسے بھی لکھنا ہے، ایسے بھی لکھنا ہے. اب یہ پڑھنا یہ نبی پاک کا خود نہیں تھا، یہ اللہ حضرت جبریل کے ذریعے بتاتے تھے. یہ خود براہ راست دل پر وحی کرتے تھے. نزل علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ آپ کے دل پر وحی کی جاتی ہے یا بذریعہ جبریل وحی کی جاتی ہے، یا کوئی حجاب پردہ بنا کے اللہ تعالیٰ خود بات کرتا ہے نبی سے. دل پر وحی یا بذریعہ فرشتہ وحی یا پردے کے پیچھے سے وحی کرنا، کلام کرنا جیسے موسیٰ سے کلام ہوتا تھا. تو یہ جو الفاظ کا تلفظ ہے، الفاظ کی شکل و صورت ہے، اس کی جو لکھائی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے وحی میں ہے. اور خدا اور رسول نہ گرامر کے محتاج ہیں نہ ان کو ضرورت ہے. اور آج تک عربی گرامر اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ لنس فان کو وہ حل کر سکے. تو یہ نبی علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، قرآن کا قصور نہیں ہے، نبی کے کلام میں خامی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں خامی نہیں ہے، یہ وحی میں خامی نہیں ہے، دین اسلام میں خامی نہیں ہے. یہ عربی زبان میں خامی ہے کہ وہ آج تک اس گتھی کو حل نہیں کر سکی. وہ کا ترجمہ وہی ہے جو عام عربی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جو تلفظ ہے اور جو لکھائی ہے اس تک آج تک یہ عربی نہیں پہنچ سکا. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ انسانوں کا بناوٹی ہوتا تو کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی بڑا سے بڑا فصیح عربی اس تک پہنچ جاتا. وہ نہیں پہنچ سکا. کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، اللہ کی طرف سے اس کی شکل و صورت، اس کی لکھائی بھی خدا کی طرف سے، اس کے تلفظ بھی خدا کی طرف سے، اس کے احکامات بھی خدا کی طرف سے، اس کے معنی اور مطالب بھی خدا کی طرف. قرآن نے واضح کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. سورہ قیامہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آ رہی ہوتی تھی نا تو آپ فوراً جیسے ہم کہیں لیکچر لے رہے ہوں انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، درس نظامی کا، تو ہم جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ٹیچر بھی کئی دفعہ دہراتا ہے اور ہم بھی بار بار اس کو فوراً جو نا مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں، اہم الفاظ ہوتے ہیں، ہم رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، رٹا ٹکا ٹک لگا شروع کرتا کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، زبان پہ رواں ہو جائے، زبان پہ عادت بن جائے اس کی. کرتے نہیں کرتے. نبی علیہ السلام پر بھی جب وحی آتی تھی آپ بار بار ساتھ دہراتے تھے. ایک دفعہ 10 20 جتنی دفعہ دہرا سکتے تھے آپ دہراتے رہتے تھے. تو اللہ کی طرف سے منع کیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ جلدی جلدی دہرا کر آپ زبان نہ مت ہلایا کیجیے. جب وحی آتی ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یہ قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو جمع کرنا، جمع کرنے میں یہ جمع کا مطلب بہت وسیع ہے. یعنی اس کے الفاظ کو جمع کرنا، اس کے معنی کو جمع کرنا، اس کے انداز کو جمع کرنا، کس طرح پڑھا جائے گا، کس طرح لکھا جائے گا، سب کا معنی جمع. جو ہم کہتے ہیں ہم نے ایک کتاب جمع کی ہے، مطلب اس میں اس کے تاثرات بھی جمع کیے ہیں، اس کے حالات بھی جمع کیے ہیں، اس کے القابات بھی جمع کیے ہیں، اس کی بایوگرافی بھی جمع کی، اس کی عادات بھی جمع کی ہیں، اس کے خاندان کے پورے قواعد جمع کی، اس کی تعلیمی ادوار جمع کی ہے، اس کی کتابوں کی پوری تعارف جمع کی ہے، اس کے اور جو اس نے تخلیقی جو کام کیے وہ جمع کیے ہیں. تو قرآن کہتا ہے اس میں ہم ہر چیز جمع کر دیں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی اس کا قرآن کو جمع کرنا اس تمام صورتوں میں. قرآن اس کا تلفظ، اس کی قرأت، اس کی ادائیگی، اس کو کیسے پڑھنا ہے، وقف کہاں کرنا ہے، کیسے رکنا ہے، یہ سارا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں اے نبی
صرف آپ پیروی کیجئے، صرف آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے بس، فاتبع قرآن، بس اس کے بعد جو اس کے معنی ہیں، اس کے اسرار ہیں، اس کے معارف ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کا تلفظ ہے، اس کی ادائیگی ہے، اس کو لکھنا کیسے ہے، کیسے سمجھانا ہے، صحابہ کرام کو کیسے لکھوانا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں گے، یہ قرآن کا ذمہ ہے۔ اور یہی ہوتا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، آپ تو صحابہ کرام کو لکھوا کے خود تھوڑی اس سے یاد کرتے تھے، جب نبی علیہ السلام پہ وحی آتی تھی، فرشتہ چلا جاتا فوراً کسی صحابی کو وہی لکھواتے تھے جو آپ پر وحی آتی تھی، ویسے ہی لکھواتے تھے جیسے وحی میں آپ کو تلقین کی جاتی تھی، ویسے زیر زبر کیسے لگانے، کیونکہ زیر زبر تو بہت بعد میں لگا، لیکن پیسے زیر زبر اور حروف کا اندازہ وہ اس طرح ہی لگاتے تھے، ان کے پاس بہت فصیح عربی تھی، تو وہ پہلے نقطے بھی نہیں تھے، یہ جو سین شین کے فرق کے نقطے ہیں، سواد زواد، تازہ، عین غین، قاف اور کاف، اور جو فا اور قاف، با تا ثا، جیم ہا خا، دال دال، رازا، اس کے نقطوں کا فرق ہے نا، راز نقطے کے بغیر ہے، زا نقطے والا ہے، ہا نقطے کے بغیر ہے، جیم اندر نقطہ ہے، خائی کا اوپر نقطہ ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں، شین کے اوپر 2 نقطے ہیں، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، زاد کے اوپر ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، زا کے اوپر ایک نقطہ ہے، فا کے اوپر ایک نقطہ ہے، قاف کے اوپر، پہلے ہی نقطے نہیں تھے، اور بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، ایسے ہی سمجھتے تھے، ان کے انداز تھا، اب ہم نہیں پڑھ سکتے، اور اعراب بھی نہیں تھے، یہ نقطے اور اعراب یہ بعد میں لگے ہیں، آیات کی نمبرنگ یہ بعد میں ہوئی ہے، آیات کی نمبرنگ اور نمبرنگ کے جو علامات ہیں نا وقف کے قرآن میں آپ دیکھیں کہ طا لکھا ہوا، کہیں لام لکھا ہوا، کہیں کچھ ہے، یہ علم قرات اور رسم الخط کے اصول کی طرف اشارہ ہے، یہ ایبریویشن مخفف کس کا ہے، وہ جو علم قرات اور علم رسم الخط میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ جو اعراب اور جو 7 علامات ہیں، کہیں لام لکھا ہے، لام الف لکھا ہے، کہیں لہے لکھا ہے، کہ تو ایسا لکھا ہوا ہے، کہیں جیم لکھا ہے، یہ علم قرات اور رسم الخط کے اصول کا انطباق ہے، یہ عملی صورت ہے، اس کا پریکٹیکلی ہے۔ اب جب ہم علم قرات کو ہم نے پڑھا ہے نا، میں نے پڑھا ہے، ہمیں پورا اس کو سمجھا ہے کیا ہے، تو اب ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، اب ہمارے سے کوئی اشکال کرتا ہم تو اسے پکڑ لیتے ہیں گردن سے، وہ چاہے مفتی ہو، عالم ہو، یا جاہل ہو، یا ان پڑھ ہو، ہم تو اس کو گچی سے پکڑ لیتے ہیں، ادھر آگا۔ اب یہ چونکہ یہ پڑھے نہیں یا پڑھ کے بھول گئے یا کیا صورت ہے خدا جانے، بہرحال ایسی جہالت کرنے سے اب دہریوں کو وقت ملتا ہے، بریلوی بھونک رہے ہیں، ایک صوفی کلیم ہے بدبخت انڈیا میں، اس پہ تو ایسی لعنتیں پڑی ہوئی ہیں کہ دیوبندیوں نے یہ کیا، تو بھائی دیوبندیوں نے جتنا اسلام پھیلایا تم مر کے بھی نہیں پھیلا سکتے، جتنی خدمات اسلام کی ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کی، توہین رسالت کے خلاف جتنا کام دیوبندیوں کا کام ہے، علماء دیوبند کا جتنا کام ہے قادیانیت کے خلاف، تم تو مر کے بھی نہیں کر سکتے، کتنے تمہارے شہید ہیں بھائی قادیانیوں کے خلاف، کتنی تمہاری جلسے ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنے فتاوی ہیں، کتنے مفتی تمہارے اس کے لیے مرے ہیں، کتنے مدارس میں اس پہ کام ہو رہا ہے، کس کو پتہ ہی نہیں، کتنے مناظر ہیں تمہارے یہ مرزیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف، کتنی تمہاری انجمنیں ہیں، کتنی کمیٹی ہیں، کتنی تنظیم سازی ہے، ایک بھی فعال نہیں پوری دنیا میں بریلویوں کا، ایک مدرسے میں ایک مناظر نہیں ہے، جلالی جلولی کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا منکرین ختم نبوت کے خلاف، یہ حنیف قریشی، مفتی راشد محمود وغیرہ کوئی بھی مرزیوں کے خلاف مناظرہ نہیں کر سکتے میرٹ پر، کیونکہ ان کے پاس وہی بکواسات اور خباثت ہے جو فاضل بریلوی کے پاس تھی، اس کا کام صرف فتاوی رضوی میں گالیاں دینا، علم نام کی دلیل نام کی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل جاہل ان پڑھ آدمی تھا، سفید قرآن پڑھ، کور باطل انسان تھا، بدبخت جسے کہتے ہیں نا وہ تھا، جس نے علماء دین کو، علماء شریعت کو، علماء ربانیین کی تکفیر کی اور غلط اور تحریف کر کے کی، جو بھی عبارات ہیں علماء دیوبند کی، کسی بھی عبارت کو اس نے اس کی اصل کتاب سے نقل نہیں کیا، نہ ہی عمر اچھروی نے بقیاس حنفیت میں، نہ ہی یہ مناظروں میں نقل کرتے ہیں وہاں،
مناظروں میں بھی یہ اپنی تقریروں میں خطبات اور خطاب میں حنیف قریشی کو لے لیں آپ، یا اشرف جلالی کو لے لیں، یا جو سعید اسد تھا اسے لے لیں، چاہے خادم رضوی لے لیں، چاہے یہ بدبخت راشد محمود کو لے لیں، کسی کو لے لیں آپ، یہ اصل کتاب سے نہیں کریں گے، سیاق و سباق کو توڑ کے قط و برید کر کے خیانت کرتے، اس میں اپنی طرف سے مسالے لگا کے پھر عبارات ذکر کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کسی کو بھی کافر کہتے، جیسے کسی نے کہا جی میں جو نورانی قاعدے کی پہلی الف سے لے کے یہ تک حروف تہجی ہے نا، ان کے ذریعے فاضل بریلوی کو کافر ثابت کروں گا۔ لوگ کہنے تو بڑا عجیب و عجوبہ ہو جائے گا، انہوں کا ثابت کرو جی، مجمع لگ گیا، انہوں کا دیکھو الف ہا میم دال یا حمزہ ہا میم دال، احمد را زاد الف رضا، خا الف نون خان احمد رضا خان، کاف الف فا را کافر، یہ بڑی ہے کافر ہے، احمد رضا خان کافر ہے۔ تو انہوں کا حضرت اس طرح تو ساری کافر، قاسم نوتوی بھی ہو جائے گا، رشید گوہی بھی ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا اس فاضل بریلوی نے یہی بدبختی کی ہے، یہی خیانت اور جہالت دکھائی ہے، یہی اس نے تحریف کی ہے۔ علماء دیوبند کا کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا جوڑ کے اس نے ان کو کافر اور گستاخ ثابت کر دی ہے۔ اور آپ کتابیں پڑھیں علماء دیوبند کی، براہین خاطیہ کھول کے پڑھیں، اس میں کہیں گستاخی نہیں ہے۔ تحذیر الناس میں پڑھیں، کہیں گستاخی نہیں ہے۔ وہ پورا صفحے میں ایک تحقیق چل رہی ہوتی ہے، اس پورے صفحے کو چھوڑ کے ایک لائن کو پکڑ کے اس پہ تکفیر کر رہا ہے۔ یہ عمر اشرفی کا کام ہے۔ اب وہ جو صوفی کلیم ہے بدبخت، بھائی یوٹیوب پہ میں ہر وقت موجود ہوتا ہوں، اوے بدبختہ میں لاہوری بندہ ہوں اور بھاگنے والا نہیں ہوں، اگر تو انسان کا تخم ہے نا اور تو بریلویوں کی حلالی نسل ہے تو 24 گھنٹے میں موجود ہوں، ٹاپک تیرا ہوگا، عنوان تیرا ہوگا، ٹائم تیرا ہوگا اور میں حاضر ہوں، اور عبارات اکابر پہ علماء دیوبند کی عبارات پر ہر وقت حاضر ہوں، چاہے دنیا کسی کونے سے کسی نے کرنا ہو۔ میرے واٹس ایپ پہ شیئر ہوگی یہ ویڈیو، یوٹیوب پہ بھی چینل پہ، مجھے صرف 1 گھنٹہ پہلے آپ نے بتانا ہے ٹائم، صرف شرط یہ ہوگی میری ٹرم میں میری بات کے درمیان تم نے بیچ میں نہیں خلل ڈالنا، میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ جو ٹائم سیٹ ہوگا، پہلی ٹرم جو وہ مدعی کی، آخری وہ ٹرم مدعی کی، لیکن مدعی آخری ٹرم میں کوئی دلیل یا نیا فیکٹ نہیں بتائے گا، نئی دلیل نہیں دے گا، یہ 2 شرطیں بس۔ اور جو میرے سامنے آئے وہ عربی فارسی پڑھنا کتاب سے جانتا ہوں، اس کا ترجمہ صرف وہ کر سکتا ہوں بس۔ وہ عالم ہو غیر عالم ہو، مفتی ہو غیر مفتی ہو، جاہل ہو ان پڑھ ہو، وہ بدبخت صرف عربی پڑھنی لکھنی جانتا ہو، کیونکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پڑھا لکھنا نہیں ہوتا، سعودیہ میں یا مسقط میں رہے، عربی بولنی آ گئی تو پھر وہ ذرا بدبختی زیادہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ صوفی کلیم تجھے اوپن چیلنج ہے پورے علماء بریلویت کو، تمام بدبختوں کو، کہ سب سے کائنات میں اگر کوئی بدبخت گزرا ہے تو فاضل بریلوی گزرا ہے، جس نے امت کے اتنے بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو، علم کے پہاڑوں کو، نبی پاک کے جانثاروں کو کافر قرار دیا، گستاخ قرار دیا، اور بددیانتی کی، یہی اس کے جہنمی اور دوزخی ہونے کے لیے کافی ہے، اس کی آخرت اور عاقبت کی بربادی کے لیے یہی اس کے لیے کافی ہے، اس کی دنیا آخرت میں بربادی اور نحوست کے لیے ہی کافی ہے کہ اس نے علماء دیوبند جیسی پاکیزہ اور نورانی ہستیوں پہ سب کو شتم کیا، ان کو گستاخ اور کافر قرار دیا۔ اور آپ وہ عبارات پڑھیں، دیکھیں ان کے 1 صفحہ آگے اور 1 صفحہ پیچھے، یا اس چیپٹر کو پورا پڑھ لیں، وہ کسی نہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے، کسی نہ کسی اسلاف کی کسی عربی عبارت کا ترجمہ ہے، اس کو جناب انہوں نے ان کے سر مٹ دیے، نہ ان کا وہ عقیدہ ہے، نہ وہ ان کا نظریہ ہے، نہ اس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، نہ اس کی وہ ترویج کرتے ہیں، نہ اس کی وہ کسی طور پہ علم بردار ہے۔ وہ ایک جیسے حدیث میں بات آئی ہے اس کو ویسے نقل کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا جاتے ہوئے، وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی۔ جب نبی پاک حضرت عمر کو چھوٹا بھائی کہہ رہے تو نبی پاک کون سے بنے؟ بڑے بھائی بنے نا۔ اب اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ نبی، آپ پیچھے لکھا انہوں نے کمالات بشریت اور کمالات نبوت اور رسالت میں نبی پاک کا کوئی ثانی کائنات میں نہیں ہے،
آپ کے کمالات بھی سب سے زیادہ ہیں، لیکن یہاں جو نبی پاک نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی، تو نبی کے بارے میں امتی کو، نبی کو اپنا بڑا بھائی سمجھ لیجیے۔ وہ نبی پاک کی حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں، اور کسی جگہ تو نبی پاک نے سیدھا بڑا بھائی اپنے آپ کو کہا ہی نہیں۔ نبی پاک نے تو یہ کہا کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا وہ میرے صحابہ ہیں، جو مجھے بن دیکھے اسلام کو وہ میرے بھائی ہیں۔ اہل اور قرآن نے تو اس کے لیے بھی نہیں، قرآن نے بھی کوئی یہ بڑے چھوٹا نہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل اسلام بھائی ہیں، وہ نبی ہو چاہے امتی ہو۔ اور کئی نبیوں کو کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف جو ہے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کا بھائی، وہ حالانکہ کافروں کا بھائی کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کا بھی اور کافروں دونوں کا بھائی کہہ رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ قوم سمود کافر بھی تھی، جن پہ عذاب آیا وہ بھی تھی، ان کو ان کا بھائی کہا جا رہا ہے قرآن میں۔ تو اب یہ تحریف قرآن میں بھی بدلیں گے، وہاں بھی ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اربوں بھائیوں سے زیادہ افضل ہے جب فضیلت کی بات ہوگی، لیکن جب امت اور اخوت کی بات ہوگی تو نبی علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں۔ ان کو تمام امت کا، ہر نبی ہر امت کا بھائی ہوتا ہے، لیکن اس کا مرتبہ اور مقام وہ نہیں ہوتا جو ہمارے آپس میں بھائیوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا مرتبہ وہ ہے جو زمین آسمان میں بھی نہیں ہے، زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ آگے سمجھ، وہ کسی حد اور کسی ضرب اور تقسیم سے بھی بالا تر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور وہ لکھ رہا ہے، وہ بندہ دوسری جگہ پر اپنا عقیدہ لکھ رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ کہ آپ کا مماثل کائنات میں کوئی نہیں، آپ کا ہم سر ہم جیسا، جیسے مخلوقات خالقوں میں، معبودین میں اللہ کا ثانی کوئی نہیں، ایسی کائنات رسولوں مخلوقات میں نبی کا ثانی کوئی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جی گستاخی کر دی، عقل کا علاج نہیں ہے۔ اب وہ اس کا پروپیگنڈا بریلوی لوگ زیادہ کر رہے ہیں، جو کہ ہم پہلے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے، اور موقع خود بدبخت دیتے ہیں۔ بھئی تمہیں ایسی عبارات لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاہلوں سے تم بات کر رہے ہو۔ اب جہالت اتنی عام ہے۔ اور جنید جمشید نے بیچارے نے ایک حدیث سنائی تھی، اس پہ کیا اس کو کہا، اور بیچارے کی پھر اس کی وفات بھی عین ان کی بددعا کے مطابق ہو گئی۔ یہ تو ساری کرامتیں ان کی ہوگی، ان کی کرامتوں کا حال ہی یہی ہے۔ وہ بیچارہ چاہے جنت میں بلا حساب جائے گا، جس طرح کی اس کی تربیت تھی، جس طرح کی اس کی اینڈ کی زندگی تھی، توبہ اس نے کر لی تھی، استقامت تھی، جس طرح وہ پختہ تھا جنید جمشید، اور جس طرح اس کی وفات ہوئی المناک، اس کے تو جو چھوٹے موٹے گناہ تھے وہ بھی دھل گئے، لیکن کیا گستاخی نہیں دھلی۔ اور جب کہ وہ اس حدیث کا ترجمہ کرا، جب عدالت میں پیش ہو، اس نے کہا جناب یہ حدیث ہے، اس حدیث کا ترجمہ اس مولوی سے پڑھ کے کہنے کر دے کیا ہے۔ پھر اس نے علی اعلان توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی، ان بے وقوفوں کو مطمئن کر، لیکن یہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ کہتے دیکھا انہیں گستاخی کی تھی، اس کی بددعا دیکھے جان، یہ معیار نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو اگر سوئی بھی چبھتی ہے، دیا جلایا اور دیا بجھنے کے بعد جو اس کو مشقت آتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ مرض جو آتا ہے اس کے گناہ، دیکھیں نا، جو بندہ گر کے مرا وہ شہید مرا، جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ شہید مرا، جو بخار میں مرا، اس طرح کتنے شہیدوں کا ذکر ہے، جو کینسر میں مرا، موذی مرض میں مرا وہ شہید ہے۔ یعنی بیماریوں کو گناہ کے کفارے کا کفارہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ کہنا، یہ وہی سے صرف پتہ چل سکتا ہے بھائی جی کس کی توبہ قبول ہوئی، کس کی نہیں توبہ قبول ہوئی۔ ہم نے بظاہر شریعت کو دیکھنا ہے، ظاہری طور پہ اگر اس کا توبۃ النصوح ہے اور اس نے گڑ گڑا کر اپنی پشیمانی سے، ندامت سے توبہ کر لی، توبہ قبول ہے۔ ہاں گستاخ رسول جو صریح ہو، گستاخ رسول گستاخ ہو، یہ بناوٹی نہ ہو، جیسے انہوں نے جعلی طور پہ کہیں کا اٹ کہیں کا روڑا جوڑ کے زبردستی کسی کو کافر بنانے کی مشینیں بنائی ہوئی ہیں ان بریلویوں نے، اس طرح گستاخ نہ ہو۔ واقعتاً فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، علماء اہل سنت کی نظر میں جب بریلوی دیوبندی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان پرانوں کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ گستاخ رسول ہو تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یعنی دنیا میں اس کو سزا ضرور ہوگی، اور اگر وہ پھر بھی توبہ کرتا ہے تو خدا اور اس کا معاملہ ہے آخرت میں، لیکن سزا پھر بھی ہوگی، جتنا مرضی وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کی توبہ دنیا کی سزا، جیسے کوئی زنا کر لے اور وہ توبہ کر لے تو زنا کی حد معاف ہو جائے گی، کسی کو قتل کر لے، قتل کرنے کے بعد توبہ کر، بالکل
आखिरत में हाँ, अगर जिना करने के बाद उसको हद भी लगी और तौबा भी उसने ना की तो आखिरत में भी उसको अजाब होगा। ये तो दुनिया में सज़ा मिली है। इस तरह किसी को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसने तौबा नहीं की, यहाँ उसको सज़ा मिल गई, तो यहाँ दुनिया की सज़ा मिली, आखिरत की सज़ा अभी बाकी रहेगी। आखिरत की सज़ा अगर ख़त्म करानी है तो अल्लाह से तौबा माफ़ी मांगनी अलग पड़ेगी। चोरी की, हाथ काट दिए गए उसके, दुनिया की सज़ा मिल गई। अगर अल्लाह के यहाँ भी अगर उसने जुर्म से बचना है, इसकी चोरी की सज़ा से बचना है, क्योंकि वो जो हालात उसने दूसरे के पैदा किए चोरी करके, वो तो तमाम हालात अल्लाह जानता है या वो जानता है जिस पे बीते हैं। उन तमाम का कर्जा, तमाम का जो हिसाब है वो कौन लेगा? वो खुदा लेगा। वो खुदा से बचने के लिए उससे तौबा और माफ़ी मांगनी अलग पड़ेगी तमाम गुनाहों में। तो इसी तरह जो गुस्ताख रसूल है उसकी सज़ा सरतन से जुदा है, इसके अलावा कुछ नहीं दुनिया में। लेकिन आखिरत में अगर वो चाहता है मुझे आखिरत में भी इसकी सज़ा ना हो तो उससे अलहदा तौबा करेगा। अगर वो तौबा करता है वो आखिरत के हक़ में है कि अल्लाह कबूल करे ना करे, वो अल्लाह का और उसका मामला। लेकिन दुनिया के हक़ में जैसे ज़ानी, चोर, डाकू और कातिल को सज़ा मिलती है, सज़ा दी जाएगी जो ये होगा गुस्ताख रसूल। और उलमा देवबंद की कोई इबारत गुस्ताखाना नहीं है, किसी तौर पर गुस्ताखाना नहीं है। ये ज़बरदस्ती मन घड़त एक साजिश खराफात की ये मशीनें खुली हुई हैं बरेलवियों के घरों में, मदरसों में, दारुल-इफ्ताओं में। और ये बरेलवी, फाजिल बरेलवी इसका मुजिद है। उस बदबख्त ने ये रीत डाली, ये रवाज डाला, ये रस्म डाली कि उलमा हक़्क़ा को, जिसका वो दलील से मुकाबला नहीं कर सका, मुनाजरों से भाग गया, तहरीरात से भाग गया, तहक़ीक़ात से भाग गया, उसके पास अपनी बिदात और कुफ्र और शिरक की दिफा में कोई दलील नहीं थी कुरान हदीस से, जो वो आजिज़ आ गया बहस से, मुनाजरों से, मुबाहसों से और तहक़ीक़ से, इनके साथ बैठने से, इनके साथ बहस व मुबाहसे से, मुकाबले से जब वो आजिज़ आ गया, दलील की दुनिया में आजिज़ आ गया, तो उसने ये बदबख्ती की कि इन पर गालम गलोच करनी शुरू कर दी, दुश्मन तराजी शुरू कर दी, इनको बदनाम करना शुरू कर दिया, इनको गुस्ताख कहना शुरू कर दिया, इनकी तकफीर शुरू कर दी। और उसकी कोई बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है। अब बारात काबिर हमारे पहले सीरीज़ हुई भी है ये, लेकिन हम दोबारा अब शुरू किए हमने कल से, तो इसको सुने और देखें। हमारी कोशिश होगी बेआईनी ही जो इनकी कमेंट्री बरेलवियों की वो भी नकल कर दें, और जिन किताबों के नाम से ये झूठ बोलते हैं, तहरीफ करके इबारात पेश करते हैं, अब वो इबारात भी बिल्कुल वैसे ही पेश करेंगे। और फिर आपने सिर्फ मेरी कमेंट्री के बगैर, इनकी कमेंट्री, इनके कमेंट्स और उनकी इबारात को मद्देनज़र रख के सोचना है कि इसमें गुस्ताखी बनती है, कि ये कुफर बनता है, कि इसका अपना दिमाग फारिग है, ये खुद पागल है, ये खुद जाहिल है, ये खुद बदबख्त और गलीज़ खबीस है, ये खबासत, गलाज़त, शरारत फैला रहा है उम्मत में, मुसलमानों में, बिला वजह की उलमा हक़ का, उलमा रब्बानी की नफ़रत फैला रहा है। ये खुद आपने देखना। मैं सिर्फ पहले इबारत पढ़ूंगा और इनकी कमेंट्री जिक्र करूंगा, बस उसके बाद अपनी कमेंट्री करूंगा। आपने उससे पहले अपना तज्ज़िया करना है, मेरे तज्ज़िये पर नहीं जाना, मेरे तबसरे पर नहीं जाना, मेरी तशरीह पर नहीं जाना, मेरी तफसीर पर नहीं जाना, मेरे जवाब पर नहीं जाना। आपने सिर्फ इनकी कमेंट्री और मेरे जो अकाबिर हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, उनकी जो इबारत है वो मैं सिर्फ पेश करूंगा। अभी मैंने सिर्फ मौला थानवी की कलमे वाली पढ़ी इबारत, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गुस्ताखी पर मबनी हो, कुफर पर मबनी हो, किसी तौर पर तौहीन अमेज़ हो, किसी तरीके से गुमराही हो, किसी तौर पे आपने उस पर तजावुज़ किया हो, हद से तजावुज़ किया हो, किसी किस्म का गुलूफ़ किया हो, किसी किस्म की नाजायज़ हरकत, गुनाह का उसमें हल्का सा भी शैबा नहीं है। वो आप खुद देखेंगे, बाकी बारात भी इंशाअल्लाह ताला आपको फिर समझ आ जाएगी। ये मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से भी कुछ कलाम था, ये हमने 2 हिस्सों में किया, छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, इसको समझें, देखें। अल्लाह ताला हमें अमल की और सही समझ अता